جب عورت کا ماہانہ معمول 8 یا 7 دنوں کا ہو لیکن کبھی 1 یا 2 مرتبہ یہ معمول اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سلسلہ 9 یا 10 یا 11 دنوں تک طول پکڑ جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ جی ناظرین، یہ جو بات معمول کے متعلق چل رہی ہے یہ ہے حیض کے ایام کے متعلق بات چیت، جو کہ میں ناظرین کے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بنت آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں ہیں سب کے نصیب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حیض کا معاملہ لکھ دیا ہوا ہے اس کے مقدر کے اندر۔ جی جہالت کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تو عورت جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور عورت کو علیحدہ کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے پاس نہیں آتے تھے لوگ، دور سے روٹی رکھ کے یا پانی رکھ کے چلے جاتے تھے تو اس کو بہت زیادہ پلید سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت آدم کی عزت، تکریم، احترام اور انسانیت کا سبق کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفقت اور اپنی رحمت کے ساتھ، جس رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دونوں جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے آپ اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے وہ حدیث آ گئی۔ جب عورت کا ماہانہ معمول 8 یا 7 دنوں کا ہو لیکن کبھی 1 یا 2 مرتبہ یہ معمول اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جی ناظرین، اس کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب عورت کا معمول 6 یا 7 دنوں کا ہو لیکن اس مدت میں اضافہ ہو جائے اور یہ سلسلہ 8 یا 9 یا 10 یا 11 دنوں تک طول پکڑ جائے تو ان دنوں میں بھی اسے نماز نہیں پڑھنی ہوگی حتیٰ کہ پاک ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو نجاست ہے۔ تو جب تک یہ خون باقی ہوگا عورت اپنے حال ہی پر ہوگی حتیٰ کہ خون بدن بند ہو جائے، غسل کر لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اگر دوسرے مہینے اس سے کم دنوں کے لیے حیض آئے تو جب پاک ہو جائے غسل کر لے، خواہ سابقہ مدت کے مطابق نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک حیض موجود ہوگا عورت نماز نہیں پڑھے گی، خواہ حیض معمول کے ایام کے مطابق ہو یا ان سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ جب پاک ہو جائے گی تو پھر اسے نماز پڑھنی ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، یہ ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ عام عورتوں کو سمجھانے کے لیے یہی بات ہے، دن زیادہ ہو کم ہو، حیض کے دن ہو تو نماز نہیں پڑھنی، پاک ہو جائے تو نماز پڑھنی۔